بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیزان محترم، سامعین کرام، ہم اپنے معزز ناظرین کی خدمت میں دلائل پیش کر رہے تھے۔ ان دلیلوں کا بیان تھا کہ جن دلیلوں کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں یقین حاصل کرتا ہے، اور وجود باری تعالیٰ یقین کے ساتھ انسان کے لیے ثابت ہوتا ہے، ایمان رکھتا ہے، ایمان لاتا ہے وجود باری تعالیٰ پر۔ اور دو دلیلیں پیش کی گئی ہیں، اور تیسری ایک دلیل جو دلیل عقلی ہے، اور وہ دلیل عقلی یا دلیل امکان، اس کے لیے ہم نے اپنے معزز سامعین کی خدمت میں یہ بتایا کہ اس سے پہلے کہ یہ دلیل آپ سامعین کرام کی خدمت میں پیش کی جائے، بیان کی جائے، اس کا سمجھنا موقوف ہے اور ضروری ہے کہ اس سے پہلے وہ چند اصطلاحات کے جن کا استعمال ہوگا اور جن اصطلاحات کا ذکر ہوگا دلیل میں، لہٰذا دلیل جب یہ قائم ہوگی دلیل عقلی، تو اس میں ان اصطلاحات کا استعمال بس ضروری ہے کہ دلیل قائم کرنے سے پہلے ان اصطلاحات کو روشن ہونا چاہیے اور ان اصطلاحات کی وضاحت پیش کی جانی چاہیے، تاکہ ان کے واضح ہونے کے بعد جب دلیل عقلی کا بیان ہو، دلیل عقلی قائم کی جائے جو عقائد کی کتابوں میں، علم کلام کی کتابوں میں موجود ہے، تو انشاءاللہ مطالعہ کرتے وقت ناظرین کرام کی خدمت میں اور ہمارے معزز سامعین کی خدمت میں مطالعہ کرنے سے وہ بات وہاں واضح ہو سکے گی، اور یہاں جو ڈسکشن ہوگا یہ دلیل ہمیں صحیح طریقے سے واضح طور پر سمجھ میں آ سکے گی۔ ایک ٹرمینالوجی جسے ہم نے اپنے سامعین کی خدمت میں بیان کیا، وہ تسلسل، اور فلسفے میں جو تسلسل کی اصطلاح ہے وہ پیش کی گئی، وہ بیان کی گئی کہ تسلسل سے، کنٹینیوٹی سے مراد کیا چیز ہے۔ یہ کنٹینیوٹی، کنٹینویشن، ایک مثال کے ساتھ ہم نے سامعین کرام کو ان کے سامنے واضح کیا اس بات کو، اس اصطلاح کو، جو فلسفی میں اور تھیولوجی کی کتاب، علم کلام کی کتابوں میں، عقائد کی کتابوں میں یہ بیان ہوتی ہے، ذکر ہوتی ہے، ذکر کی جاتی ہے۔ لہٰذا یہ تعبیر جس کو ذکر کیا جاتا ہے، یہ اصطلاح جو ذکر کی جاتی ہے، تسلسل کے علاوہ ایک دوسری اصطلاح جو دور ہے آج کے پروگرام میں ہم انشاءاللہ سامعین کرام کی خدمت میں، دور کا مقصد کیا ہے، یہ دور کی اصطلاح سے مراد کیا ہے، دور کا مطلب کیا ہے ہوتا ہے، یہ اپنے سامعین کی خدمت میں واضح کریں گے ہم اس پروگرام میں، تاکہ یہ ٹرمینالوجی اور یہ اصطلاح جب روشن ہوگی تو پھر ہم اگلے مرحلے میں، نیکسٹ اسٹیپ میں آگے بڑھ کر دلیل کو بیان کرنا شروع کریں گے۔ یہ دو اصطلاحات ہیں، اور ان کے علاوہ دو اور اصطلاحات ہیں انشاءاللہ، وہ اس سے اگلے پروگرام میں
اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ یہ دور کو سمجھنے کے لیے آپ سمجھے کہ فرض کریں کہ اگر فرض کیا جائے کہ ایک پہلا انسان ہے، پھر ہم انسان کی مثال میں، اور اسے کسی بھی مثال میں فٹ کیا جا سکتا ہے، کسی بھی مثال کے اس میں ڈھال کر اسے اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے۔ ہم انسان کی مثال میں اسے لے کے جاتے ہیں اور انسان کی مثال کے ساتھ اس اصطلاح کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دور کسے کہتے ہیں فلسفے میں؟ لہذا فرض کریں کہ ہم اس سلسلے میں اس انسانی نسل میں ایک ابتدائی جو خلقت ہے اور سب سے پہلا انسان جو ہے، یہ قبول کریں کہ ایک پہلا انسان ہے اور کنٹینیوٹی نہیں ہے، تسلسل نہیں ہے، اور لا یتناہی سلسلہ نہیں ہے کہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہی کوئی نہ ہو اور وہ مسلسل چلتا ہی جائے آگے کی طرف وداؤٹ اینی سٹارٹنگ پوائنٹ۔ تو تسلسل باطل ہے، اس کے باطل ہونے اور صحیح نہ ہونے پر انشاءاللہ پھر گفتگو ہوگی۔ وہ اگلا مرحلہ ہے اس برہان کا، دلیل عقلی کا۔ لیکن اس سے پہلے یہ چند اصطلاحات کا روشن کرنا ضروری ہے، اور آج ہم دور کی اصطلاح روشن کرنا چاہتے ہیں۔ تو فرض کریں کہ ایک پہلا انسان جو ہم فرض کرتے ہیں، اور وہ باپ ہے اور اس سے نسل آگے بڑھی، تو وہ جو شخص باپ ہے، والد ہے، جو سبب بنا ہے کہ نسل انسانی جو ہے اس سے آگے بڑھے، اور اس کا بیٹا جو اس کے بیٹے کے بارے میں ہم یہ سوال کریں کہ اس کا بیٹا اور اس کا فرزند یہ جو ہے کیسے وجود میں آیا اور کیا سبب ہے اس کے وجود کا، تو ظاہری طور پر سبب ظاہری یہ جواب دیا جائے۔ فرض کریں کہ یہ جو افراد ہیں، یہ بچے جو ہیں، ان کا والد وہ پہلا انسان، وہ ان کے وجود کا سبب ہے۔ اب یہ بیٹا جو وجود میں آیا اور اس کا ظاہری سبب ہم نے کہا کہ اس کا والد ہے، اس کا باپ ہے۔ اب سوال اگر اس کے باپ کے بارے میں یہ کیا جائے کہ اس کا باپ جو ہے وہ کیسے وجود میں آیا، اس کا وجود کہاں سے آیا، اس کی پیدائش کیسے ہوئی، وہ کہاں سے پیدا ہوا، کیونکہ ہم نے تسلسل کو فرض کیجئے کہا نہیں ہو سکتا، تو یہ دوسری چیز اگر اس میں یہ کہا جائے کہ بھائی وہی بیٹا جس کے وجود کا سبب باپ ہے، اور باپ کی وجہ سے ظاہری طور پر اس ظاہری سبب کی وجہ سے اس کا بیٹا اور اس کی اولاد جو ہے وہ وجود میں آئے ہیں، تو باپ کہاں سے وجود میں آیا؟ اس سے پہلے تو اگر یہ کہا جائے کہ اس باپ سے پہلے اس کا یہ بیٹا موجود تھا اور وجود رکھتا تھا، تو اس کے وجود کی وجہ سے باپ کا وجود آیا، اور پھر باپ کے وجود کی بنا پر پھر دوبارہ جو ہے وہ اسی بیٹے کا وجود جو ہے اور پیدائش جو ہے وہ سامنے آئی۔ تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ باپ سے پہلے یہ بیٹا جس کا وجود باپ کی وجہ سے ہے اور جس کا ظاہری سبب باپ ہے، تو باپ سے پہلے یہ موجود تھا، گویا معدوم نہیں تھا، باپ سے پہلے یہ معدوم نہیں تھا اور موجود تھا، اور اب جب یہ باپ سے اس کی پیدائش ہوئی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ باپ کی وجہ سے پیدا ہوا۔ تو باپ کی وجہ سے پیدا ہوا یعنی اس سے پہلے اس کی پیدائش نہیں تھی، معدوم تھا۔ تو اگر باپ سے پہلے فرض کیا جائے اسی کو کہ باپ کی پیدائش کی علت اور سبب باپ سے پہلے یہ خود موجود تھا جس کی وجہ سے باپ پیدا ہوا، اور پھر باپ علت بنا اس کے وجود کی اور اس کی پیدائش کی، تو پھر جب ہم کہتے ہیں کہ اس کی پیدائش کی علت باپ بنا اور پیدائش کا ظاہری سبب باپ بنا، تو باپ سے پہلے گویا یہ معدوم ہے، اپنی پیدائش سے پہلے اس کا وجود نہیں ہے۔ اور اگر فرض کریں کہ باپ کا وجود اس کی وجہ سے ہے، یہ باپ سے پہلے موجود تھا،
تو پھر ایک چیز جو پہلے سے موجود ہو وہ اپنے کو وجود میں کیسے لائے گی؟ وہ تم وہ وجود رکھتی ہے، وہ پہلے سے موجود ہے، اس کا وجود جب ہے تو وجود میں لانا اپنے آپ کو یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی میننگ نہیں بنتا، اس کا کوئی سینس نہیں بنتا۔ ایک چیز جو ہے وہ کیسے اپنے آپ کو پیدا کرے؟ پہلے سے ہے، اسے کہتے ہیں دور۔ تو دور ڈپینڈنسی ہے۔ کس طریقے کی ڈپینڈنسی؟ ڈپینڈنسی آف اے تھنگ فار اٹس ایگزسٹنس اپون اٹ سیلف، کہ بھائی اپنی پیدائش کے لیے، کہ باپ سے یہ پیدا ہو، اپنی پیدائش کے لیے یہ اپنے اوپر ہی موقوف ہے کہ باپ سے پہلے خود ہو، اس کی وجہ سے باپ جنم پائے، باپ وجود میں آئے، اور پھر اس کا باپ جب وجود میں اس سے آئے تو پھر باپ کے ذریعے پھر خود وجود میں آئے۔ لہٰذا اپنے وجود میں آنے کے لیے، اپنی پیدائش کے لیے وہ باپ سے بھی پہلے موجود تھا، اور موجودگی اس کی جو ہے وہ آگے بڑھ کر اب اس کی پیدائش کا سبب بنی۔ لہٰذا پیدا ہونے کے لیے خود اپنے اوپر موقوف ہو۔ ڈپینڈنسی آف اے تھنگ فار اٹس ایگزسٹنس اپون اٹ سیلف، پیدا ہونے کے لیے، اس کا مطلب پہلے نہیں تھا، تو پیدا ہونے کے لیے خود اپنے اوپر موقوف ہو، یعنی اپنے باپ سے پہلے خود موجود ہو۔ لہٰذا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز معدوم تھی اس کو آپ وجود فرض کریں، کہ وجود بھی رکھتی ہو اور معدوم بھی ہو، موجود بھی ہو معدوم بھی ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک چیز اپنے آپ کو وجود دینے کے لیے پہلے سے موجود ہو، لہٰذا موجود بھی ہو معدوم بھی ہو۔ جب موجود ہے تو پھر وہ معدوم نہیں ہے کہ دوبارہ اپنے آپ کو پیدا کیا کرے وہ۔ یہ ہم عربی میں ٹرمینالوجی میں اس کو کہتے ہیں توقف الشیء علی نفسہ، ڈپینڈنسی آف اے تھنگ فار اٹس ایگزسٹنس اپون اٹ سیلف، اپنی پیدائش کے لیے پہلے سے موجود ہو تاکہ پھر وہ اپنی پیدائش کا سبب بن سکے اور اپنے کو وجود میں لا سکے۔ اپنے باپ سے پہلے موجود ہو، اس کی وجہ سے اس کا باپ وجود میں آئے، پھر اس کے باپ سے پھر خود دوبارہ وجود میں آئے۔ تو دوبارہ کیسے وجود میں آئے گا جب پہلے سے موجود ہے؟ لہٰذا یہ جو ہے دو متضاد چیزوں کا جمع ہونا ہے، اور یہ دور ایک شے کا اپنے ہی اوپر موقوف ہونا، اپنے وجود کے لیے پہلے سے موجود ہونا، یہ چیز محال ہے، یہ چیز ناممکن ہے، کیونکہ جب پہلے سے موجود ہے تو موجود ہے، معدوم نہیں ہے کہ دوبارہ اپنے کو وجود میں لائے۔ یہ اس وجہ سے دور جو ہے وہ باطل ہوتا ہے، اور اس کا باطل ہونا اظہر من الشمس ہے جی۔ البتہ اس واضح چیز کو بھی باطل ثابت کرنے کے لیے دلائل جو ہے فلسفے میں اور فلسفی میں پیش کیے گئے ہیں۔ اس ظاہری چیز کو بھی جو باطل ہے اور صاف سمجھ میں آتی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اس کو بھی باطل کرنے کے لیے دلائل جو ہیں بیان کیے گئے ہیں، اور ثابت کیا گیا ہے کہ دور باطل ہے۔ نہیں ہو سکتا کہ ایک شے پیدائش، جب اس کا پیدائش کی بات کریں اس کا مطلب پہلے معدوم ہے تب پیدا ہوگی، اور اپنے باپ کی پیدائش سے پہلے موجود ہے یعنی پیدا ہو چکی ہے، پہلے سے ہے۔ پس جو چیز ہو پہلے سے اور چلی آ رہی ہو وہ کیسے دوبارہ پیدا ہوگی؟ ہے، معدوم نہیں ہے کہ دوبارہ پیدا ہو۔ پس یہ فرض جب ہم نے کیا کہ اس کا پیدا ہونا وہ پہلے معدوم تھی، جب پہلے معدوم تھی تو اپنے باپ سے پہلے وہ اس کے باپ کی پیدائش کا سبب خود ہی نہیں بن سکتا، کیونکہ اس سے اس کی اپنی پیدائش خود اپنے اوپر موقوف ہو جائے گی کہ اپنے پیدا ہونے سے پہلے ہی وہ اپنی باپ کی پیدائش کے لیے سبب بننے کے لیے پہلے سے موجود ہو، اور یہ محال ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ سیلف ڈپینڈنسی فار ایگزسٹنس، یہ جناب علی اپنے کو وجود میں لانے کے لیے پہلے سے خود ہی موجود ہو، یعنی معدوم بھی ہو اور موجود بھی ہو بھی نہ بھی ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب ہے اور نہیں ہے؟ اس کا ہونا اور نہ ہونا یہ ایک ہی گھڑی میں، ایک ہی آن میں یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں جی، یہ ابھی تو ہے، اس کا مطلب ابھی معدوم نہیں ہے۔ پہلے نہیں تھی جی، نہیں تھی، اس وقت نہیں تھی، معدوم تھی، اس کے بعد وجود میں آئی، جب وجود میں آ گئی تو اب ہے، اب معدوم نہیں ہے۔ وجود میں آنے کا مطلب یہ کہ پہلے معدوم تھی، پس پہلے موجود نہیں تھی، لہٰذا پہلے سے اس کو موجود فرض کرنا کہ پہلے سے موجود تھی تاکہ پھر وجود میں آئے۔ جب موجود تھی اور وجود ہے تو وہ معدوم نہیں ہے کہ اس کو دوبارہ اس کی پیدائش ہو اور وجود میں آئے، وہ شے پہلے سے موجود ہے۔ لہٰذا یہ دور باطل ہے، یہ دور صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا تسلسل بھی باطل ہے، کنٹینیوٹی، کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ نہ ہو، کوئی اینڈنگ پوائنٹ نہ ہو اس سلسلے میں،
ممکن الوجود کے، لہٰذا یہ تسلسل جو ہے باطل ہے. اس پر انشاءاللہ تسلسل کے بطلان پر اور صحیح نہ ہونے پر اور ناممکن ہونے پر، محال ہونے پر انشاءاللہ مزید گفتگو ہوگی اور ڈسکشن معزز سامعین کے سامنے ہوگا. فی الحال تسلسل باطل ہے، یہ ہو نہیں سکتا. دور بھی باطل ہے، جو مثال کے ساتھ دور ہوتا کیا ہے اور یہ کیسے سیلف ڈپینڈنسی اپون اٹس سیلف فار دا ایگزسٹنس، کہ سیلف ڈپینڈنسی فار ایگزسٹنس یعنی اپنے ہی کو پیدا کرنے کے لیے پہلے سے موجود ہو. جو چیز موجود ہو اس کا مطلب معدوم نہیں ہے کہ اس کو وجود میں لایا جائے. لہٰذا یہ دور بھی باطل ہے، صحیح نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے یہ چیز. یہ دور اور تسلسل کا بطلان، یہ دو اصطلاحات، یہ دو ٹرمینالوجی، یہ ہم نے اپنے معزز سامعین کی خدمت میں واضح کی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم کچھ دو اور ایسی اصطلاحات ہیں کہ جن کا جاننا ضروری ہے اور واضح ہونا چاہیے ان اصطلاحات کو، اور ان کی وضاحت کے بعد یہ دلیل عقلی جسے قائم کر کے اللہ کے وجود کے بارے میں انسان یقین حاصل کرتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کے وجود کا یقین حاصل ہوتا ہے، وہ ایمان لاتا ہے، ایمان رکھتا ہے وجود باری تعالیٰ پر. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم دو مزید اصطلاحات اور ٹرمینالوجیز اپنے معزز سامعین کی خدمت میں روشن کریں گے، تاکہ اس کے بعد ہم اس دلیل اور اس برہان کو، دلیل عقلی کو اپنے معزز سامعین کی خدمت میں بیان کریں اور واضح کرنے کی کوشش کریں. وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین. اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا. اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا.